یہ کہانی ایک عام مچھیرے راشد کی ہے جو سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ راشد دن بھر محنت کرتا، سمندر میں جال ڈالتا اور مختلف قسم کی مچھلیاں پکڑتا۔ اس کی زندگی کا معمول تھا اور اسے اس سے خوشی بھی ملتی تھی۔ مگر ایک دن جب راشد نے اپنے جال کو کھینچا تو ایک بڑی اور خوبصورت مچھلی اس کے ہاتھ آئی۔ اس مچھلی کی خوبصورتی نے راشد کو حیرت میں ڈال دیا تھا اور اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ آج رات وہ اس کو ضرور پکا کر کھائے گا۔ جب راشد نے مچھلی کو کاٹنے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مچھلی کے پیٹ سے ایک سونے کی انگوٹھی نکلی جو نہایت ہی نفیس تھی۔ راشد نے کبھی ایسی انگوٹھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ انگوٹھی کو لے کر فوراً گاؤں کے سونار کے پاس گیا تاکہ اسے بیچ سکے اور کچھ پیسے کما سکے۔ مگر جب سونار نے انگوٹھی کو دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے راشد کو بتایا کہ یہ انگوٹھی سلطان کی ملکہ کی ہے اور اسے کچھ وقت پہلے چوری ہوئی تھی۔ راشد نے سونار کے پاس جب انگوٹھی پیش کی تو سونار نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی اور اس نے جلدی سے پہچان لیا تھا کہ یہ انگوٹھی سلطان کی ملکہ کی ہے جو کچھ عرصہ پہلے محل سے چوری ہو گئی تھی۔ سونار نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر فوراً سپاہیوں کو بلا کر راشد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپاہی آتے ہی راشد کو قابو میں لے لیا۔ راشد حیران اور پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ اس نے بار بار سپاہیوں کو بتایا کہ اس نے انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکالی ہے، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ سونار نے جب راشد پر الزام لگایا کہ یہ انگوٹھی چرانے میں ملوث ہے اور یہ سب ایک کہانی بنا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سپاہیوں نے راشد کو زنجیروں میں جکڑ کر محل کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں جب راشد کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ وہ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے گا۔ محل پہنچنے پر راشد کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے انگوٹھی کو دیکھ کر فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ ملکہ کی انگوٹھی ہے۔ راشد نے سلطان کو اپنی کہانی سنائی، مگر سلطان نے اس کی بات پر ذرہ سا بھی یقین نہیں کیا اور حکم دیا کہ اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ ایک دن جب راشد زندان کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ملکہ ایک سپاہی کے ساتھ زناکاری کر رہی تھی۔ راشد نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ سپاہی اور ملکہ ضرور اس چوری میں ملوث ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ مگر راشد کیا کر سکتا تھا؟ وہ قید میں تھا اور اس کے پاس کوئی ثبوت تک نہ تھا۔ راشد نے ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے زندان میں اپنے ساتھ قید دوسرے قیدیوں سے بات چیت کی اور ان کی مدد سے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی قیدی دوستوں کو قائل کیا کہ وہ اس کی کہانی سن کر سلطان کے سامنے پیش کرے۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ سلطان کو بتائیں کہ راشد بے گناہ ہے اور ملکہ اور سپاہی دراصل اصل مجرم ہیں۔ راشد کے قیدی دوستوں نے بڑی محنت سے سلطان کے سامنے پیش ہونے کا موقع حاصل کیا اور اسے راشد کی کہانی سنائی۔ سلطان کو بھی کچھ شک ہوا اور اس نے معاملے کی تحقیق کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے تحقیق شروع کی اور جلد ہی ملکہ اور سپاہی کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ سپاہی نے اعتراف کیا کہ اس نے ملکہ کی مدد سے انگوٹھی چوری کی تھی اور راشد کو پھنسانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ راشد کی رہائی کا حکم ملتے ہی سپاہیوں نے اسے زندان سے نکالا۔ قید میں گزارے گئے دنوں کی تھکاوٹ اس کے چہرے پر واضح تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی امید کی روشنی تھی۔ سلطان نے نہ صرف راشد کو معافی دی بلکہ اس کی بے گناہی ثابت ہونے پر اسے خاص انعامات سے بھی نوازا تھا۔ جب راشد کو یہ خبر ملی کہ ملکہ اور سپاہی کو سخت سزائیں دی جائیں گی تو اس کے دل کو ایک عجیب سکون ملا تھا۔ سلطان نے راشد کو دربار میں بلا کر اس کی بہادری اور صبر کی تعریف بھی کی تھی۔ سلطان نے اعلان کیا کہ آئندہ کسی بھی مقدمے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا جائے گا اور ہر معاملے کی پہلے تحقیق کی جائے گی تاکہ بے گناہ لوگوں کو انصاف تو مل سکے۔
اس کے بعد سلطان نے راشد کو بڑی عزت کے ساتھ گاؤں واپس بھیج دیا۔ گاؤں پہنچتے ہی راشد کا زبردست اقبال کیا گیا۔ لوگ اسے ہیرو ماننے لگے تھے۔ سب نے اس کے ساتھ مل کر جشن منایا اور راشد کی ہمت اور صبر کی تعریف کی۔ راشد نے دوبارہ اپنے معمولات زندگی شروع کی، مگر اب اس کی زندگی میں ایک نیا مقصد تھا۔ راشد نے محسوس کیا کہ گاؤں کے بچے تعلیم سے محروم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور انعام کے پیسوں سے ایک اسکول قائم کرے گا۔ اس نے اپنے دوستوں اور گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ کیا اور سب نے اس کے منصوبے کی حمایت کی۔ راشد نے ایک پرانی عمارت کو سکول میں تبدیل کرنے کا کام شروع کیا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور جلد ہی سکول کی عمارت تیار ہو گئی۔ راشد نے اپنے دوستوں کی مدد سے کتابیں اور تعلیمی سامان خریدا۔ سکول کی افتتاحی تقریب میں سلطان کے ایک خاص نمائندے نے شرکت کی اور راشد کی کاوشوں کی تعریف کی۔ سکول کی کامیابیوں نے راشد کو اور بھی حوصلہ دیا تھا۔ بچوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور جلد ہی گاؤں میں مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی تھیں۔ لوگ اب راشد کو ایک رہنما کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ راشد نے اپنے گاؤں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختلف منصوبے بنائے اور ان پر عمل کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کام شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کے گاؤں کو بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی ضروری ہے۔ اس نے سب سے پہلے صفائی کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صاف اور صحت مند ماحول ہی ترقی کی بنیاد ہی ہوتا ہے۔ راشد نے گاؤں کے لوگوں کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ کیا اور انہیں صفائی کے اصول سکھائے۔ اس نے گاؤں کے مختلف حصوں میں کچرے کے لیے مخصوص جگہ بنوائی تاکہ لوگ وہاں کچرا ڈال سکیں۔ اس کے علاوہ اس نے پینے کے پانی کے ذرائع کو بھی صاف کیا اور انہیں آلودگی سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ راشد نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کلینک بھی قائم کیا، جہاں ڈاکٹر اور نرسیں مقامی لوگوں کو صحت کے بارے میں مشورہ دیتی اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرتی۔ اس کلینک میں مفت دوائیں اور صحت کے حوالے سے آگاہی پروگرام بھی منعقد کیے جاتے تھے۔ لوگوں نے جلد ہی اس کلینک کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ راشد نے گاؤں میں تعلیم کے نظام کو بھی بہتر بنایا۔ اس نے اپنے اسکول کو مزید بہتر کیا اور وہاں نئے استادہ کی تعریفیں بھی کی جاتی تھیں۔ اس نے بچوں کے لیے مختلف تعلیمی پروگرامز اور سرگرمیوں کا اہتمام بھی کیا تاکہ ان کی تعلیم میں دلچسپی بڑھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے نکھار سکیں۔ راشد نے گاؤں کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے۔ اس نے مچھلی پکڑنے کے علاوہ مختلف ہنر سیکھنے کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے۔ لوگوں کو مختلف ہنر سکھائے گئے، جیسے کہ دستکاری، زراعت اور چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے طریقے۔ اس نے گاؤں میں چھوٹے موٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی کی تاکہ لوگ خود کفیل ہو سکیں۔ راشد نے گاؤں میں ثقافتی سرگرمیوں کو بھی فروغ کیا۔ اس نے مختلف میلوں اور تقریبات کا انعقاد کیا، جس سے گاؤں کے لوگ نہ صرف تفریح حاصل کرتے بلکہ آپس میں میل جول بھی بڑھتا۔ ان تقریبات میں لوگ اپنی مصنوعات اور دستکاریوں کی نمائش کرتے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا۔ راشد نے گاؤں کی ترقی کی مانیٹرنگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جو ہر ماہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتی اور ضروری بہتری کے لیے تجاویز دیتی۔ اس کمیٹی میں گاؤں کے مختلف طبقوں کے نمائندے شامل تھے تاکہ سب کی رائے کو اہمیت جا سکے۔ راشد کی قیادت میں گاؤں نے ترقی کی پرواہ اور راہ پر گامزن ہونا شروع کر دیا۔ اس کے منصوبے اور اقدامات نے گاؤں کی حالت کو بدل کر رکھ دیا۔ لوگ اب خوشحالی اور مطمئن زندگی گزارنے لگے تھے۔ راشد نے اپنے کام سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر نیک نیتی اور خلوص دل سے کام کیا جائے تو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ راشد کے گاؤں کی ترقی کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محنت، لگن اور سچائی سے کام کرنے سے بڑی بڑی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ راشد نے نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنائی بلکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی
ایک مثالی رہنما ثابت ہوا تھا۔ اس کی کہانی آج بھی گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔